یہ بیعت نہیں ہے۔ خوف کے وقت بھی انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور غم کی حالت میں جب نقصان ہو جاتا ہے اس وقت بھی بسا اوقات صبر کی دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اگر خوف کے وقت للہ صبر کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ ایک انسان گھیرے میں آ گیا ہے، کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اگر خوف غالب آ جائے اور صبر نہ رہے تو جو بھی انسان حرکت کرے گا وہ نقصان والی حرکت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر للہ صبر کرے خوف سے تو اس وقت اس کو ایک قسم کی تمانیت نصیب ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس خوف سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خدا بچا سکتا ہے، اور اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو تب بھی میں خدائی کا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو وہ خوف غیر اللہ کا نہیں رہتا بلکہ خدا کا خوف بن جاتا ہے۔ شرک کا مضمون توحید میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے، لوگ کہتے تھے جن بھوت یہ اس قسم کے قصے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے زیادہ اس کا تجربہ تو نہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جو اس قسم کے واقعات کے قریب تر ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے دالان میں پوری طرح دروازے بند کر کے لیٹا تھا اور ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی کہ میں نے دیکھا میرے ٹانگوں پر ہاتھوں کا دباؤ پڑا ہے، اور اتنا واضح اور مضبوط دباؤ تھا کہ اس کو کسی طرح بھی وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اور چونکہ بجلی بجھا چکا تھا مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کون ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے بارہ جب دباؤ پڑا اور بڑے زور سے پڑا تو مجھے اس حالت میں پہلے خوف پیدا ہوا، پھر میں خدا کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اس وجود کو جو بھی تھا میں نہیں جانتا، اس کو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تو تم کوئی غیر اللہ کی خدا کے سوا کوئی طاقت بن کے آئے ہو، کوئی شیطانی طاقت ہو جو مجھے ڈرانے آئے ہو، تو میں موحد ہوں، مجھے کسی غیر اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خدا نے مجھے تم سے بچانا ہے تو بچائے گا، نہیں بچائے گا تب بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو پھر کرو جو کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں روک ڈالنے والا۔ میں نے کہا یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے، اور اچانک وہ دباؤ ہٹا، اور اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس قسم کا تجربہ اس جگہ نہیں ہوا، اور نہ کبھی کوئی خوف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ مضمون جو خوف کے وقت صبر یعنی للہ صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوف سے اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں تو لازماً آپ کو ایک اندرونی عرفان نصیب ہوگا۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ خوف اگر غالب آ جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اللہ کی خاطر اس خوف کو اپنے نفس پر، اپنی روح پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو میرے جسم کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اس خوف سے میں مروب نہیں ہوں گا، کیونکہ خدا کے سوا میں کسی سے مروب ہونے والی چیز نہیں، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس حالت سے خوف آپ پر جب غلبہ نہیں کر سکتا تو آپ کے اندر سے ایک نئی عظمت پیدا ہوتی ہے، الہی صفات آپ کے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں، آپ خدا کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت کا مضمون آپ کے ضمیر کے اندر روشنی بن کے ابھرتا ہے، یعنی صرف ایک ورد نہیں ہے جو زبان پر جاری ہو، اس کی روشنی آپ اپنے ضمیر کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خوف خدا کے سوا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی قوت ہے تو صرف خدا کی قوت ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ پھر ان اللہ مع صابرین کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر نقصان کے وقت کا خوف ہے، جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو۔ بعض لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں، بعض عورتیں ہیں روتی ہیں پیٹتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں صبر نہیں آ سکتا۔
بعضوں کی بچیوں کی مائیں چلی جاتی ہیں ایسی حالت میں، ایسی نازک عمر میں، جبکہ ان کو بڑا گہرا نفسیاتی نقصان پہنچ جاتا ہے. وہ لکھتی رہتی ہیں کہ ہم اس صدمے کو بھول ہی نہیں سکتے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بتاتی ہے کہ انہوں نے للہ صبر کی کوشش ہی نہیں کی. اگر ایک انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی رہی ہے تو اس میں اس وقت انسان کو اپنی بے بذاتی اور بے حیثیتی کا علم پہلے ہونا چاہیے. ہر نقصان انسان کو یا انکسار سکھا سکتا ہے یا اس کے اندر نظم و ضبط کی جتنی طاقتیں ہیں ان کو توڑ کر فنا کر سکتا ہے. اگر نقصان انسان کو انکسار سکھاتا ہے تو یہ انکسار انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. اگر اس کے ضبط و تحمل کی طاقتوں کو توڑ کر پارا پارا کر دیتا ہے تو سوائے بربادی کے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. ہر ظاہری نقصان کے ساتھ ایک اندرونی نقصان کا عکس پیدا ہوا کرتا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ظاہری نقصان کو اپنے اندرونی نقصان میں تبدیل نہ ہونے دیں، اور یہی صبر للہ کا مطلب ہے. اگر ایک انسان کا بچہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی محبوب ہاتھ سے جاتا رہا، اس کے مکان کو آگ لگ گئی، اس کی بزنس ضائع ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا ہے، جس حالت میں بھی وہ پہنچا ہے، اگر للہ صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ جو کچھ بھی یہ تھا یہ خدا کی طرف سے تھا، اور میں اتنا بے اختیار اور بے بس انسان ہوں کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. جب تک یہ چیزیں میرے پاس رہیں، جب چلی گئیں تو میں ان کو روک نہیں سکا. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چیز اس کو انکساری سکھائے گی، اور انکساری اسے خدا سے تعلق کی راہ دکھائے گی. کیونکہ انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان محسوس کرے کہ میں کمزور ہوں، اور کمزوری ہمیشہ طاقتور سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ بیدار کیا کرتی ہے. اور صبر للہ میں چونکہ اللہ ہی کا مضمون ہے، اس لیے خدا کے سوا کوئی اور خیال اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا. پھر انسان کی طرف بھاگنے کی بجائے اس کا دل خدا کی طرف بھاگے گا اور خدا سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اگر یہ نہ ہو تو پھر پیٹتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ساری زندگی اس کی عذاب میں گزرے گی. بعض عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں قدموں کے ساتھ، گلیوں میں دیوانہ وار پھرتی رہتی ہیں. بعض لوگ سوسائٹی سے اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں، بعض خدا کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے جس نے یہ مصیبت ہم پر ڈال دی، اس کو ہمارے احساس کا کوئی خیال نہیں آیا. تو جب صبر ٹوٹتا ہے تو توحید ٹوٹ جاتی ہے، خدا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ہر قسم کے نقصانات کے لیے انسان اپنے وجود کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فروا الی اللہ کا مطلب یہ ہے ہر وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر خطرے کے وقت خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالو. اگر تم خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالو گے تو تمہیں اس کے نتیجے میں جو صبر نصیب ہوگا وہی ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا. اور اگر نہیں کرو گے تو کوئی بھی پاک تبدیلی تم پیدا نہیں کر سکتے، اپنے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے. لیکن نقصان صرف تمہارا بیرونی نہیں رہے گا، تمہاری اندرونی دنیا بھی اجڑ جائے گی. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. اس لیے صبر کو بڑے تفصیل سے سمجھنا چاہیے، بڑی تفصیل سے سمجھ کر اپنی انسانی زندگی کی ہر حالت پر اس کو صادق کرنا چاہیے، اس کا اطلاق کرنا چاہیے. اور اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے، یعنی جب بھی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی حالت طاری ہوگی، اور روزانہ ہوتی رہتی ہے انسان پر. بعض خطرے تھوڑے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں. انسان جب صبح کے وقت آنکھ کھولتا ہے تو جب تک شام کو تھک کر اس کو نیند مافیہ دنیا و مافیہ سے غافل نہیں کر دیتی، بے شمار تجارب سے انسان گزرتا ہے. ضروری تو نہیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان ہی آ جائے تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں خطروں میں گرا ہوں. کوئی چھوٹی سی خبر آ گئی کسی نقصان کی، اور کچھ نہیں تو گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی بچے نے چھینک ماری تو ماں کو خطرہ پیدا ہوا یہ بیمار ہو جائے گا.
روزمرہ کی باتیں، پتہ چلا کہ یہ کوئی چیز مہنگی لے آیا ہے، کوئی چیز خرید کے آئی عورت تو دائیں بائیں پاؤں کی بجائے ایک ہی پاؤں کی دونوں جوتیاں خریدی گئیں، کوئی چیز لی ہے اس میں کوئی سوراخ تھا، اس کا نقصان کا بعد میں پتہ چلا۔ ایک مسئلہ ہے، کوئی انسانی زندگی تو مسائل سے گھری ہوئی ہے، صبح سے شام تک یا امیدیں بندھ رہی ہیں، یا نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، یا خوف ہے، یا رجا ہے، کوئی نہ کوئی حالت تو انسان پر رہتی ہے۔ ان حالتوں میں آپ اللہ کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی حالتوں میں آپ نے عادت نہ ڈالی خدا کی طرف دوڑنے کی، تو پھر بڑے وقتوں میں آپ نہیں دوڑ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب جنگیں آیا کرتی ہیں تو حکومتوں کی طرف سے ایسی مشقیں کروائی جاتی ہیں کہ اگر ایئر ریڈ کا الارم بجے تو تم نے کن پناہ گاہوں کی طرف دوڑنا ہے۔ اور یہ جو تجربہ ہے یہ انسان کو تو اس رنگ میں کبھی کبھی پیش آتا ہے، حیوانی زندگی میں تو ہر روز یہ تجارت، بعض دفعہ گھنٹے میں کئی مرتبہ تجارت ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے چڑیاں چگتی نہیں دیکھی، کس طرح وہ بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہر چڑیا جو اس حال نگرانی کر رہی ہوتی ہے اپنی یا اپنے ساتھیوں کی کہ کہیں کوئی دشمن حملہ آور تو نہیں ہو رہا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پناہ گاہ کون سی ہے۔ ہر چوہا جو بل سے باہر جاتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں نے کس پناہ گاہ کی طرف واپس دوڑنا ہے۔ کوئی دنیا کا جانور نہیں ہے جو اپنی پناہ گاہ کو نظر انداز کر کے میدانوں میں باہر آئے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ دنیا سے مل اور نابود ہو جائے گا۔ اس وسیع حیوانی تجربے سے انسان کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ اگر آپ کو خدا کی پناہ گاہوں کی طرف دوڑنے کی عادت نہیں رہی، اگر آپ کو معلوم نہ ہوا کہ کن پناہ گاہوں میں آپ نے کن خطروں کے وقت پناہ لینی ہے، تو آپ کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھت کے، بغیر کسی سہارے کے پڑے رہ جائیں گے۔ خطروں کے وقت پھر کوئی پناہ گاہ آپ کو یاد نہیں آئے گی، آپ کو توفیق نہیں ملے گی کہ آپ خدا کی پناہ میں آ جائیں۔ خدا کی پناہ میں آنا ہے تو روزانہ کی زندگی میں ہر روز یہ مشق کریں۔ انسانی حالات میں تو یہ جنگوں کے زمانے کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے جس جہاد کی طرف مومن کو متوجہ کیا ہے، نفس کا جہاد، اس کی جنگ ہر روز ہر لمحہ جاری ہے۔ ہر لمحہ ایسے خطرات درپیش ہوتے ہیں کہ جب آپ خدا کی کسی صفت کی پناہ گاہ کی طرف دوڑتے ہیں، اگر نہیں دوڑتے تو پھر آپ غافل ہیں، اور غافل کو ہمیشہ خطرات ایسے وقت میں آ لیتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ بس غفلت سے ایک ہوش کی حالت کی طرف منتقل ہوں۔ خدا تعالیٰ کی پناہ گاہیں لامنتہا ہیں، آپ کے خوف جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہر خوف سے بڑھ کر اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پناہ گاہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن روزمرہ اس کی مشق کریں، پہچانے کہ وہ کون سی پناہ گاہ ہے، کس طرح آپ نے خدا کی پناہ میں آنا ہے، کس طرح اس کی حفاظت میں جانا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑے بڑے خطرات سے پناہیں ملیں گی۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا خوف ایسا نہیں ہے جو آپ کے اوپر غالب آ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عالمی خطرات کی خبریں دیں اور زلازل کی خبریں دیں اور بتایا کہ بہت ہی خوفناک آگے ہیں جو تمام جہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، تو ایسے بندوں کے متعلق بھی آپ کو خبر دی گئی جو خطرات کے وقت خدا کی پناہ میں آنے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا پیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا، خدا سے پیار کے نتیجے میں خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالیں، یہی آپ کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہر مشکل، ہر خطرے کے وقت، ہر امید کے وقت، ہر آرزو کے وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر حرص کے وقت یہ سوچیں کہ میں اس حالت میں اپنے خدا کو کیسے پا سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ شعوری طور پر پناہ گاہ ڈھونڈنا، اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی انسانی حالت ایسی نہیں ہے
جو انسان کو خدا کی طرف نہ لے جائے، یعنی لے جانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہے۔ ہر انسانی تجربہ دو راہیں رکھتا ہے، یا خدا سے دور لے جانے کی راہ یا خدا کی طرف جانے کی راہ، اور ہر روز انسان اپنے خدا کی طرف بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو مواقع عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر بدنصیبی سے ان مواقع کو کھوتے چلے جاتے ہیں۔ بس جماعت کو فروا الی اللہ کے مضمون کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قناعت سے یہ مضمون نصیب ہوتا ہے، اور قناعت کے نتیجے میں پھر اور عظیم الشان ترقیات عطا ہوتی ہیں۔ اگر قناعت نہیں تو پھر صبر کی عادت ڈالیں، اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر خدا واحد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، کیونکہ بے صبری لازماً شرک اور شیطانیت کے ویرانوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، وہاں بھی اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے بے صبری در حقیقت نامرادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سب کچھ کھو دینے کا نام بے صبری ہے، اور جو خدا نہیں دیتا وہ غیر کوئی دے نہیں سکتا کبھی۔ دھوکہ ہے، صرف سراب ہے۔ جب انسان اس سراب کی پیروی کرتا ہے تو وہاں خدا کو پاتا ہے کہ وہ اس کا حساب دے، اس کے سوا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کو صحیح معنوں میں فرار اللہ کی توفیق بخشے، اس جماعت کو کہ ہر فرد کو قناعت عطا فرمائے، اور صبر کی فصیلیں اس کی قناعت کی، اس کی خواہشات کی چاروں طرف سے حفاظت کر رہی ہوں۔ ہمیشہ وہ خدا کی پناہ میں رہے اور خدا کی پناہ میں دوڑنے کی عادت ڈالے۔ یہ ایسے آپ بن جائیں، اس حالت میں آپ اگلی صدی میں داخل ہوں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ خدا کی پناہ گاہیں بن جائیں۔ تمام زمانہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی طرف دوڑیں، اور آپ کی پناہ گاہیں دنیا کو ہر قسم کے شرعی خطرات سے نجات بخشیں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ اگلی صدا اگلی صدی خدا کی صدی ہو، اور خدا کی پناہ گاہوں کی صدی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر